أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم بنی اسرائیل کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے تفصیل کے ساتھ میں ذکر فرمایا. اس کے بعد میں بنی اسماعیل کا تذکرہ کیا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ان کی نسل کے اندر میں ایک ہی نبی آئے. بنی اسرائیل کے اندر میں ہزاروں انبیاء آئے اور بنی اسماعیل کے اندر میں صرف ایک نبی آئے. ہر زمانے کے اندر میں جو دین اللہ تبارک و تعالی نے اتارا اور جس نبی پر جو دین اتارا وہ مذہب اسلام تھا. اس کے ماننے والوں کو مسلمان کہا جاتا تھا. لیکن جب وہ دین منسوخ ہو گیا، دوسرے نبی آئے، دوسرا دین آیا، تو پھر وہ نیا دین یہ اسلام کہلاتا تھا. آخر کے اندر میں اللہ تبارک و تعالی نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے اندر میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. جیسا کہ کل عرض کیا تھا کہ کعبۃ اللہ کی عمارت ہو جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے اندر میں قرآن پاک کو لے کر کے بھیجا. اب رہتی دنیا تک یہی دین جو ہے یہ دین برحق کہلائے گا اور رہتی دنیا تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کہلائیں گے. قرآن پاک قیامت تک باقی رہنے والی یہ کتاب ہے اور صرف جو ہے مسلمانوں کے لیے یا مومنین کے لیے نہیں ہے بلکہ دنیا کے بسنے والے تمام انسانوں کے لیے قرآن پاک ہادی ہے اور ہدایت دینے والی ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے.
اب اس کے بعد اگر کوئی یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو مانے یا تورات کو مانے، تورات پر عمل کرے، یا کوئی عیسائی اس دین محمدی کے آنے کے بعد اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مان کر کے انجیل کے اوپر میں عمل کرے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ قرآن پاک نے اعلان کر دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک مقبول دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دین اسلام ہے۔ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، مذہب اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرے مذہب کو اگر مانے گا تو اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہلی آیت کے اندر میں فرمایا، وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِيَ نَفْسَهُ۔ ومن، یہ من کا جو لفظ ہے یہ استفہام کے لیے آتا ہے، یعنی سوال کرنے کے لیے آتا ہے، اور اس کو استفہام کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ من جو ہے یہ اسم موصولہ کہلاتا ہے، کوئی بات ہو گئی ہے اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، یا کوئی آدمی کا ذکر ہو گیا ہے اس آدمی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے من کا لفظ لایا جاتا ہے۔ من یہاں پر استفہام کے معنی کے اندر میں ہے، استفہام یعنی سوال کرنا، سوال کرنے کے معنی کے اندر میں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ استفہام یا تو استفسار کے لیے ہوتا ہے یا انکار کے لیے ہوتا ہے، یعنی یوں سمجھو سیدھے سادھے الفاظ کے اندر میں کہ جو سوال کیا جاتا ہے یہ سوال معلوم کرنے کے لیے ہوتا ہے، سمجھنے کے لیے ہوتا ہے، یا کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو آپ سوال کرو، اس کے ذریعہ سے جو ہے سوال کیا جاتا ہے، جس کو استفہام جو ہے وہ استفسار کے لیے کیا جاتا ہے۔ اور کبھی سوال کیا جاتا ہے انکار کرنے کے لیے، پوچھنے کے لیے نہیں، معلوم کرنے کے لیے نہیں، انکار کرنے کے لیے، کیا میں نے تم کو یہ کہا تھا، میں نے تم کو ایسا کرنے کے لیے کہا تھا، یعنی میں نے ایسا نہیں کہا تھا، ایسا کرنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ اس استفہام کو یعنی سوال کو استفہام انکاری کہتے ہیں، انکار کرنے کے معنی کے اندر میں ہے۔ اب بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يَرْغَبُ، کون اعراض کرتا ہے، کون روگردانی کرتا ہے، کون چھوڑ دیتا ہے ان ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے دین کو اور ملت کو، مگر من صفی نفسہ، جو اپنے آپ کو بیوقوف بناوے، جو بیوقوف ہے وہی ابراہیم علیہ السلام کے دین اور مذہب کو چھوڑے گا۔ تو یہاں پر استفہام انکاری کے معنی کے اندر میں ہے کہ ملت ابراہیمی کو وہی آدمی چھوڑے گا جس کے اندر میں عقل نہیں ہے، جس کے اندر میں سمجھ نہیں ہے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے پسند کیا تھا، وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں البتہ تحقیق کے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا، پسند کر لیا دنیا کے اندر میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت کے اندر میں البتہ صالحین میں سے ہوں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ہے، یہ جد امجد ہے، بڑے دادا ہے، سارے انبیاء علیہ السلام کے بھی باپ اور دادا ہے۔ جیسا کہ عرض کیا گیا تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر میں کم از کم 4000 انبیاء علیہ السلام آئے، اور بنی اسماعیل کے اندر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ ان تمام کے باپ اور دادا یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اور قرآن پاک نے کہا ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا مذہب اور دین ہے، هو سماکم المسلمین، انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا، ہمارا اور آپ کا جو نام مسلمان ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رکھا ہوا ہے، اس ابراہیم علیہ السلام کا لایا ہوا دین، اور نتیجے کے اندر میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر کے آئے اس کی تابعداری کرنے والے کا نام ہے مسلمان۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، یہود اور نصارہ اپنی طرف ان کو منسوب کرتے تھے۔ یہود کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور عیسائی اور نصارہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی اور نصرانی تھے۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش
اس کے بعد میں ان کے دو بیٹے اسماعیل اور اسحاق کے بیٹے یعقوب اور یعقوب کے بیٹے ان کو یعقوب کو اسرائیل کہا جاتا تھا، یعنی بنی یعقوب یا بنی اسرائیل۔ یہ تو اس وقت کے اندر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے ہی نہیں۔ بعد میں جو موسیٰ علیہ السلام آئے، یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں عیسیٰ علیہ السلام آئے، تو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو یہودی کہا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو عیسائی اور نصرانی کہا گیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کے اندر میں ہزاروں سال کا فاصلہ ہے، تو کس طور پر یہ ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے یا ابراہیم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے؟ بلکہ وہ مسلمان تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذ قال له ربه اسلم، یاد کرو جب کہ ابراہیم کو ان کے پروردگار نے کہا کہ میری تابعداری اختیار کر لو، قال اسلمت لرب العالمین، تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے تابعداری اختیار کر لی رب العالمین کی۔ ووصى بها ابراہیم بنیہ و یعقوب، دوسری بات یہود اور نصارہ یہ کیا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے مرتے وقت یہ وصیت کی تھی کہ یہودی بننا نجات پالو گے یا نصرانی بننا نجات پالو گے۔ یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے یہودی بننے کی وصیت کی تھی، اور نصارہ اور عیسائی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے نصارہ بننے کی وصیت کی تھی کہ نصرانی بننا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ آدمی جیسا کہ کل عرض کیا تھا کہ جو آدمی دیندار ہوتا ہے تو وہ اپنے اولاد کی دین کی فکر کرتا ہے، اور مرنے کے وقت کے اندر میں بھی وہ ایسی ہی وصیتیں کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی اولاد دینداری کے ساتھ میں زندگی بسر کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَوَصَّى بِهَا ابراہیم بنیہ و یعقوب، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تابعداری کرنے کا حکم دیا۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم علیہ السلام نے تابعداری اختیار کر لی۔ اسی اسلام کی وصیت کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے، یعنی اسماعیل سے اور اسحاق سے، وَيَعْقُوبُ، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی، یعنی یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو اور اپنی اولاد کو یعنی بنی اسرائیل کو انہوں نے حکم دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی تابعداری اختیار کرنا۔ کیا کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے؟ اس کا ذکر اللہ نے آگے فرمایا، یا بنی، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا، لکم الدین، تمہارے لیے ایک دین کو، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، لہذا وفات مت پانا، مرنا نہیں مگر اس حال کے اندر میں کہ تم مسلمان ہو۔ یہ وصیت کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے، اور یہ وصیت کی تھی یعقوب علیہ السلام نے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اور اسحاق کو وصیت کی، اور اسحاق کے بیٹے جو یعقوب تھے انہوں نے اپنی اولاد کو یہ وصیت کی۔ اب یہ یہودیوں کا یہ دعویٰ کرنا اور نصارہ کا یہ دعویٰ کرنا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہودی کی وصیت کی تھی یا نصرانی کی وصیت کی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان یہودیوں سے اور ان نصارہ سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر میں موجود تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں ام کنتم شہداء، تم موجود تھے؟ یہود کو کہا جاتا ہے کہ تم موجود تھے، یا نصارہ کو کہا جاتا ہے کہ تم موجود تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کو موت حاضر ہوئی، یعنی یعقوب علیہ السلام کے مرنے کا وقت قریب آیا تو تم وہاں پر موجود تھے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی ہو کہ یہودی بننا، یا یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی ہو کہ تم نصرانی بننا۔ ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت حاضر ہوئی، یعنی مرنے کا وقت قریب آیا۔ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب انہوں نے کہا اپنے بیٹوں سے، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے پوچھا وفات سے پہلے، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یعقوب علیہ السلام نے
اپنی وفات سے پہلے اپنی اولاد سے یہ پوچھا تھا کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالو، تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے جواب دیا تھا نعبد الہک و الہ آبائک، ہم عبادت کریں گے تمہارے معبود کی یعنی اللہ کی، و الہ آبائک، اور تمہارے باپ داداؤں کے معبود کی۔ تمہارے باپ دادا کون ہیں؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، جو ابراہیم ہے اور اسماعیل ہے اور اسحاق ہے۔ اب یعقوب علیہ السلام ہیں، یعقوب علیہ السلام یہ بیٹے ہیں اسحاق کے، اور اسحاق بیٹے ہیں ابراہیم کے، تو گویا یعقوب علیہ السلام کے لیے اسحاق باپ ہوئے اور ابراہیم جو ہے وہ دادا ہوئے، اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق دونوں بھائی ہیں، اور اسحاق کے بیٹے یعقوب ہے، اس اعتبار سے اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ چچا ہوئے۔ لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ دادا کے نام کے اندر میں چچا کا بھی ذکر کر دیا۔ الہً واحدہ، ایک ہی معبود کی ہم عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے تابعدار رہ کر کے زندگی بسر کریں گے، مسلمان ہو کر کے ہم زندگی بسر کریں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وفات سے پہلے پوچھا تھا کہ تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے کہا تھا کہ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق اور ان کے جو معبود ہے اللہ، اس کی ہم عبادت کریں گے۔ تو یہی پہ یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے نہ تو یہودی بننے کی دعوت دی تھی اور وصیت کی تھی، اور نہ تو یعقوب علیہ السلام نے نصرانی بننے کی دعوت دی تھی اور نہ تو نصرانی بننے کی وصیت کی تھی۔ یہ جو تمہارے باپ دادا گزرے، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور ان کے اولاد اور انبیاء علیہ السلام، تو ایک زمانے کے اندر میں یہودی مذہب یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں معتبر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر یہ معتبر تھا، تورات قابل عمل کتاب تھی، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام آئے اور انجیل آئی تب تورات منسوخ اور کینسل ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام کا دین بھی منسوخ اور کینسل ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کے یہاں برحق دین یہ عیسیٰ علیہ السلام کا دین ہو گیا، اور برحق کتاب یہ انجیل ہو گئی۔ لیکن بعد میں جب اخیر کے اندر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو عیسیٰ علیہ السلام کا دین بھی منسوخ ہو گیا، اور انجیل جو کتاب تھی یہ بھی منسوخ ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تلک امۃ قد خلت، ایک امت تھی اور ایک جماعت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اس نے وہ جو کچھ بھی اعمال کیے تو وہ ان کے لیے اور تمہارے لیے وہی جو تم اعمال کرو، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا وہ جو کچھ بھی تمہارے باپ دادا کرتے تھے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا، اور ان کے زمانے کے اندر میں جن جن نبی کی بات پر جو لوگ ایمان لائے، مسلمان کہلائے، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود اور نصارہ کو فرماتے ہیں کہ وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ ان کا یہ یہود کا اور نصارہ کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم کو جنت کے اندر میں داخل کر دے گا، ہم کو جہنم کے اندر میں داخل نہیں کرے گا۔ دوسری طرف نصارہ کا یہ عقیدہ ہے، اور نصارہ کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے سارے گناہوں کا کفارہ بن گئے، نصرانی اور عیسائی کوئی بھی گناہ کرے تو یہ سر پر جائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو کفارہ بن گیا تو وہ بھی جنت کے اندر میں جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ان باتوں کو ذکر کیا کہ وہ جماعتیں گزر گئی، ان کے نیک اعمال ان کے لیے، برے اعمال ان کے لیے، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، ایک کا بوجھ کو دوسرا اٹھانے والا نہیں ہے۔ ایک آدمی گناہ کرے اور دوسرے کے سر پر اس کو رکھ کر کے اس کو سزا دی جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ وقالوا کونوا ھودا او نصارا تہتدوا، اور ان لوگوں نے کہا، یعنی یہود نے بھی کہا اور نصارہ نے بھی کہا، دونوں کی باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملا کر کے کہہ دیا۔ کس طرح ہوگا؟ الگ الگ کریں گے تو وقالوا کونوا ھودا تہتدوا، وقالوا
कूनू नसारा तहतदू, यानी यहूद ने कहा कि तुम यहूदी बन जाओ, हिदायत याफ्ता हो जाओगे, और नसारा ने कहा कि तुम नसरानी बन जाओ, हिदायत याफ्ता हो जाओगे। अल्लाह तबारक व तआला अब फरमाते हैं कि अब यहूद का दिन ये मनसूख हो गया, नसारा का दिन ये मनसूख हो गया, अब दीन मोहम्मदी चलेगा, और दीन मोहम्मदी से मुराद ये जो मिल्लत इब्राहिमी है वो चलेगा। कुल कह दो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल मिल्लत इब्राहिम हनीफा, बल्कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन चलेगा, उनका मजहब चलेगा और उनकी मिल्लत चलेगी। हनीफन, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम यकसू हो करके अल्लाह ताला की इबादत करते थे, वमा कान मिनल मुशरिकीन, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये शिरक करने वालों में से नहीं थे। पहले इस साल नहीं, इससे अगले वाले सालों के अंदर में एक बात अर्ज की थी कि आदमी जो बड़ा होता है ना तो उसकी तरफ सारे लोग अपनी निस्बत करते। मिसाल के तौर पर हमने मिसाल भी दी थी कि शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान के अंदर में सबसे पहले सनद के साथ में हदीस लाने वाले, अगरचे हिजरी सन 15 के अंदर में यहाँ ये ताबीन वगैरह जो बौड़बुद के अंदर में आ गए थे, और हिजरी सन 15 के अंदर में हिंदुस्तान में इस्लाम आ चुका था, लेकिन सनद के साथ हदीस लाने वाले हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। हजरत शेख ज़करिया नव्वरल्लाहु मरकदहू ने अपने आप बीती के अंदर में लिखा है कि फारिग होने के बाद मैंने अलग अलग मदारिस के अंदर में ख़त लिखा कि तुम्हारे यहाँ जो हदीस पढ़ाई जाती है उसकी सनद भेजो। इसके अंदर में देवबंदी ख्याल वाले, बरेलवी ख्याल वाले और सलफ़ी और गैर मुक़ल्लिदियत के ख्याल वाले मदारिस के अंदर में ख़त लिखा और भेजा, तो सबके यहाँ से एक ही जवाब आया कि सिलसिले सनद हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के पास में पहुँचता है। इसलिए कि सनद के साथ हिंदुस्तान के अंदर में हदीस लाने वाले सबसे पहले हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। तो अहले हदीस कहो या गैर मुक़ल्लिद कहो, वो भी उनको अपना बड़ा मानते हैं। बरेलवी कहो या सुन्नी कहो, वो भी हज़रत शाह वलीउल्लाह को अपना बड़ा मानते हैं। और हम देवबंदी कहो, ये भी हम जो है हज़रत शाह वलीउल्लाह को बड़ा मानते हैं। इसी तरीके से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यहूदी अपना बड़ा मानते थे और कहते थे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो यहूदी थे। नसारा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बड़ा मानते थे और कहते थे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम नसरानी थे। बल्कि मक्का के मुशरिकीन भी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना बड़ा मानते थे और कहते थे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुशरिक थे, नाऊज़ु बिल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनकार कर दिया। कुरान पाक के अंदर में फरमाया, मा कान इब्राहीम यहूदियन वला नसरानियन वलाकिन कान हनीफा मुस्लिमा, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम न तो यहूदी थे जैसा कि यहूद दावा करते, और न तो नसरानी थे जैसा कि नसारा दावा करते, और न तो मुशरिक थे जैसा कि मुशरिक मक्का दावा करते हैं। वलाकिन कान हनीफन मुस्लिमन, यकसू हो करके अल्लाह ताला की इबादत करने वाले और अल्लाह ताला की इताअत, ताबेदारी और फरमा बरदारी करने वाले थे। ये इस्लाम जो है हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मिला, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाला दीन मिला, मिल्लत मिली, मजहब मिला। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और दूसरे अंबिया अलैहिस्सलाम पर हम ईमान लाते हैं, ईमान रखते सिर्फ इतना कि ये अल्लाह के अंबिया थे, बस। उनका दिन मनसूख हो गया, कैंसिल हो गया, उनकी किताबें भी कैंसिल हो गई। अब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दिन ये मातबर, और ये कुरान पाक जो किताब है इंसानों की ज़िंदगी बसर करने के लिए कानून है, ये सब के लिए मातबर है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, कुल बल मिल्लत इब्राहीम हनीफा, कह दो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मसलक और मजहब जो यकसू होकर अल्लाह ताला की इबादत करने वाले थे, इन्हीं का दिन मातबर है। वमा कान मिनल मुशरिकीन, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये मुशरिकीन में से नहीं थे। कुल, फिर अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को हुक्म देते हैं। सहाबा किराम को पहले हुक्म दिया, फिर मुसलमानों को हुक्म दिया, कुलो, तुम बोलो, इकरार करो, आमन्ना बिल्लाहि, हम अल्लाह पर ईमान लाए, वमा उन्ज़िला इलैना, और कहो कि हम ईमान लाए उस पर जो हमारी तरफ नाजिल की गई, उतारी गई। यानी ये कहो कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, और ये जो कुरान पाक
ہم پر جو اتارا گیا اس پر ہم ایمان لائے. وما انزل الی ابراہیم، اور ہم ایمان لائے جو وحی نازل کی گئی ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اسماعیل علیہ السلام کی طرف، اسحاق علیہ السلام کی طرف، یعقوب علیہ السلام کی طرف اور ان کی اولاد کی طرف. اسباط جو ہے یہ سبت کی جمع ہے، سبت کا بہووچن ہے، اور سبت اور اسباط پوتوں کو بھی کہتے ہیں اور نواسوں کو بھی کہتے ہیں. اسباط بیٹے کی اولاد یا بیٹی کی اولاد سب کو اسباط کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پر جو وحی نازل کی گئی ان وحیوں کے اوپر میں بھی ایمان لاؤ. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور ایمان لاؤ، یوں کہو کہ ہم ایمان لائے ان کتابوں پر جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی اور اس کتاب پر جو عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی. وما اوتی النبیون من ربہم، اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گزرے تو ان کے اوپر میں اللہ تعالیٰ نے جو جو کتابیں نازل فرمائی اس کے اوپر میں ہمارا ایمان ہے. جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر میں آئے ان کا تمام کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر میں نہیں کیا. منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، ایسے انبیاء علیہ السلام ہیں کہ جن کا ذکر ہم نے قرآن پاک کے اندر میں کیا، اور کچھ انبیاء علیہ السلام ایسے ہیں کہ جن کا ذکر ہم نے قرآن پاک کے اندر میں نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ایسا کہو اور یوں کہو کہ لا نفرق بین احد منہم، ان انبیاء علیہ السلام میں سے کسی کے درمیان کے اندر میں بھی ہم فرق نہیں کرتے. سارے انبیاء علیہ السلام کو ہم اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول مانتے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ کے تابع دار ہے. یہ ہے دین اور یہ ہے ایمان اور یہ ہے عقیدہ اور یہ ہے مذہب اور یہ ہے ملت. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا دین اگر یہودی قبول کرے اور ایسا دین اگر نصرانی قبول کرے تو یہ سمجھو کہ وہ ہدایت یافتہ ہے. اور اگر قرآن کو چھوڑ دے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے اور دین کو چھوڑ دے تو یہ ہدایت کے اوپر میں نہیں ہے، دین منسوخ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا، یہ یہود اور نصارہ اگر ایمان لے آئے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ایسا ایمان جیسا کہ تم لائے ہو. مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے، صحابہ کرام کو کہا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے تم ایمان لائے ہو اس طور پر اگر یہ یہود اور نصارہ اگر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ایمان لانا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ماننا، ماننے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو ماننا، اور عالم برزخ کے اندر میں یا قبر کے اندر میں سوال جواب کا ہونا، پل صراط سے گزرنا، میدان حشر کے اندر میں حساب کتاب کے لیے جمع ہونا، نامہ اعمال جنتیوں کے لیے دائیں ہاتھ کے اندر میں دیا جانا، جہنمیوں کے لیے بائیں ہاتھ کے اندر میں دیا جانا. جنت موجود ہے، جہنم موجود ہے، فرشتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتابیں بھی ہیں، تقدیر بھی ہے اور اچھی بھی ہے بری بھی ہے. یہ ساری چیزوں کو ماننا یہ اسلام کا اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے. اگر یہ عقیدہ آج یہود اور نصارہ اگر مانے تو فقد اہتدوا. فإن آمنوا، یہود اور نصارہ اگر ایمان لاتے ہیں بمثل ما آمنتم به، ایسا ایمان جیسا کہ تم لائے ہو، فقد اہتدوا، تو یوں سمجھو کہ یہود اور نصارہ نے ہدایت پا لی، راستہ پا لیا. وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تمہارے دین سے، تمہارے عقائد سے، تمہارے نبی سے، تمہاری کتاب قرآن سے اگر وہ روگردانی کرتے ہیں، چہرہ پھیر لیتے ہیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یوں سمجھو کہ یہود اور نصارہ بڑی بدبختی کے اندر میں ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں، صحابہ کرام کو تسلی دیتے ہیں کہ تمہاری کثرت زیادہ نہیں ہے، یہود اور نصارہ تمہارے مقابلے کے اندر میں زیادہ ہے، مشرکین بھی تمہارے مقابلے کے اندر میں زیادہ ہے. تم اپنے ایمان پر، اپنے عقیدے کے اوپر میں رہو، اور یہ یہود اور نصارہ اور مشرکین اگر سب کے سب تمہارے خلاف جمع ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے کافی ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے کفایت فرمائیں گے ان کی طرف سے. یہود نصارہ اور مشرکین اگر مسلمانوں اور صحابہ کرام پر اگر حملہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تسلی دیتے، بشارت سناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری طرف سے ان کی کفایت کرے گا. وہ السمیع العلیم، اور اللہ اور ہو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ
بڑا سننے والا ہے اور بڑا جاننے والا ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصارہ کے یہاں ایک رواج تھا اور نصارہ کے یہاں یہ طریقہ تھا۔ نصارہ کے یہاں اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس کو گرجا گھر کے اندر میں لے جاتے۔ ان کے جو پادری وغیرہ ہوتے تھے ان کے پاس کڑھائی کے اندر میں اور بڑے برتن کے اندر میں پیلے رنگ کا پانی ہوتا تھا۔ نو مولود جو بچہ پیدا ہوا اس کو گرجا گھر میں لے گئے اور اس کو حوالے کر دیتے، راہب کو حوالے کر دیتے۔ وہ اس بچے کو یہ کڑھائی کے اندر میں ڈالتا اور جو رنگ تھا پیلے رنگ کا رنگ تھا، پانی تھا، اس کے اندر میں 2-4 مرتبہ اس کو ڈبوتا اور اس بچہ کا بدن جو ہے پورا پیلے رنگ کے اندر میں رنگ جاتا۔ اس طریقے سے اگر کوئی نیا نصرانی ہوتا، ایک تو نیا بچے کو لے جاتے، اور اگر کوئی نیا نصرانی ہوتا، عیسائی ہوتا، تو اس کو بھی لے جاتے اور اس کو بڑے برتن کے اندر میں گوتا کھلاتے، کلر کے اندر میں پیلے رنگ کے اندر میں، اور باہر نکلتا ہے اس کا پورا بدن پیلا ہو جاتا۔ اس کے بعد میں کہا جاتا کہ الآن صار نصرانیا حقا، الآن صار نصرانیا حقا، کہ اب یہ پکا نصرانی بن گیا، چاہے بچہ تھا یا نو عیسائی تھا، جو عیسائی نیا عیسائی بنا تھا، تو ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ عیسائی کی رنگ کے اندر میں رنگ گیا، اب اس کے اوپر کسی اور دین کا، کسی اور مذہب کا رنگ چڑھنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تردید کر دی کہ یہ رنگ تمہارا کتنے دن تک باقی رہے گا، تھوڑے عرصے کے اندر میں یہ رنگ ختم ہو جائے گا۔ رنگ تو اللہ کا رنگ ہے، اللہ کا رنگ، اللہ اپنے رنگ کے اندر میں کسی کو رنگ دے تو یہ موت تک یہ رنگ باقی رہتا ہے، آخرت کے اندر میں بھی یہ رنگ باقی رہتا ہے، اور اللہ کا رنگ یہ جنت کے اندر میں لے جاتا ہے۔ اس کا تذکرہ اللہ نے فرمایا کہ صبغۃ اللہ، چھوڑو نصرانی کے رنگ کو، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ کے رنگ کے اندر میں رنگ جاؤ، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور قرآن پاک کے اوپر میں ایمان لا کر کے عمل کرو۔ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اللہ کے مقابلے کے اندر میں، رنگنے والوں کے اندر میں اللہ سے بڑھ کر کے رنگنے والا کون ہے؟ اللہ سے بہتر کوئی رنگنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے ایمان کے اندر میں رنگا اور اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت دے کر کے رنگا، کتاب دے کر کے رنگا۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور کہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ۔ اچھا، پھر یہ یہود اور نصارہ یہ مسلمانوں سے حجت بازی کرتے تھے کہ جنت کے اندر میں ہم داخل ہوں گے، ہمارے علاوہ کوئی جنت کے اندر میں داخل ہونے والا نہیں ہے، یہ یہودی کہتے تھے، اور نصارہ کہتے تھے کہ جنت کے اندر میں ہم داخل ہونے والے ہیں، کوئی اور داخل ہونے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، قل، آپ کہہ دو، یہود کو کہہ دو، نصارہ کو کہہ دو، اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے حجت بازی کرتے ہو، دلیل بازی کرتے ہو، ہم سے بحث و مباحثہ کرتے ہو، ہم سے ضد کرتے ہو۔ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ نصارہ کا رب اللہ، یہود کا رب اللہ، اور مسلمانوں کا رب بھی اللہ۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ ایسا تو ہے نہیں کہ ہم عمل کریں اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ہم پر ظلم نہ کریں اور جنت کے اندر میں داخل نہ کریں، بلکہ یوں کہو کہ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم اللہ پر ایمان لائے ہوئے ہیں، اخلاص کے ساتھ ہم ایمان لائے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آخر کے اندر میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کو دعوت دی کہ، اور ان کے مذہب کی اور ان کے عقائد کی پھر آخر کے اندر میں تردید کر دی، اور آخر کے اندر میں یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو جماعت تھی جن کا تذکرہ اوپر میں بھی ہو گیا، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ اس کا تذکرہ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے آخر کے اندر میں فرما کر کے بات کو ختم کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ أَمْ تَقُولُونَ، کیا تم یہ کہتے ہو کہ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ
कान हूदन और नसारा, ये दोनों की बात फिर अल्लाह ने नकल की, यहूद की बात भी और नसारा की। हम दोनों की बात को अलग करके तर्जुमा करते हैं। तो यहूदी को कहा जा रहा है कि ये यहूदी तुम कहते हो कि बेशक इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और उनकी औलाद कान हूदा, क्या यहूदी थे ये सब के सब। अच्छा, दूसरी बात कि नसारा के लिए अन तकुलूना ए नसारा, क्या तुम ये कहते हो कि बेशक इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और उनकी औलाद क्या नसारा थे। ये दोनों की बात थी। यहूदी कहते थे कि ये लोग यहूदी थे और नसारा कहते थे कि ये लोग नसारा थे। कुल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला हुक्म देते हैं, कुल कह दो अअंतुम अअलमु अमिल्लाह, क्या तुम ज़्यादा जानते हो, ये अल्लाह ताला ज़्यादा जानता है। ये लोग जब गुजरे उस ज़माने के अंदर में तुम तो मौजूद थे नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के यहूद और नसारा को कहा जाता है कि इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और मूसा और ईसा वगैरह जो थे उस ज़माने के अंदर में तुम तो मौजूद थे नहीं, तुमको कैसे मालूम पड़ा कि वो यहूदी थे या नसरानी थे। कुल अअंतुम अअलमु अमिल्लाह, क्या तुम ज़्यादा जानते हो या अल्लाह ताला ज़्यादा जानता है। वमन अज़लमु मिम्मन कतम शहादतन इंदहु मिनल्लाह, और इससे बढ़कर के जालिम कौन होगा, किससे बढ़ कर के, कि जो शहादत को छुपावे जो उसके पास में है अल्लाह की तरफ से। यहूद के पास तौरात के अंदर में ये गवाही थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात थी, और नसारा के पास इंजील के अंदर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात और उन पर ईमान लाने का तज़किरा दोनों किताबों के अंदर में थे। इन दोनों ने, यहूद ने और नसारा ने, अपनी किताबों तौरात और इंजील के अंदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफात लिखी हुई थी और उनको हुक्म दिया था कि तुम गवाही देना, तो ये छुपाते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इससे बढ़कर के कौन जालिम हो सकता है। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून, और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ भी तुम करते हो इससे अल्लाह तबारक व तआला गाफिल नहीं है। तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम। अल्लाह ताला फिर आखिर के अंदर में फरमाते हैं कि वो जमात थी कद खलत, गुजर गई, लहा मा कसबत, उसके लिए वो अमाल है जो उसने किए और उनके अमाल का बदला उनको मिलेगा। वलकुम मा कसबतुम, और तुम्हारे लिए वो है जो तुमने किया, यानी तुमने जो अमाल किए। वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून, और तुमसे सवाल नहीं किया जाएगा जो कुछ भी वो करते थे। यहूद को और नसारा को भी कहा गया कि तुम्हारे बाप दादा ने जो कुछ भी किया तो उनके बारे में तुमसे सवाल नहीं किया जाएगा। तुम अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद पर ईमान लाओ, कुरान पर ईमान लाओ, अल्लाह पर ईमान लाओ, बस। तो तुमसे इस तुम्हारे बारे में सवाल किया जाएगा। अगली कौमों और अगली उम्मतों के बारे में जो गुजर चुकी उनके बारे के अंदर में तुमसे सवाल नहीं किया जाएगा। यहाँ तक अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल का तज़किरा फरमाया और बनी इस्माइल का तज़किरा फरमाया। अब चूँकि यहूद ईमान नहीं लाए, नसारा ईमान नहीं लाए, इसलिए कि नबी आखिर ज़मान बनी इसराइल के अंदर में आने वाले थे समझ करके वो बैठे हुए थे, इंतज़ार करते थे जबकि वो बनी इस्माइल के अंदर में आए। इसके बाद में इब्तिदा के अंदर में जो किबला है, ये किबला बैतुल मक़दिस की तरफ था। 17 महीना एक रिवायत के मुताबिक और एक रिवायत के मुताबिक 16 महीना, 16-17 महीना तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी बैतुल मक़दिस की तरफ। तहवील किबला जब हुआ, बैतुल मक़दिस की तरफ का जब हुक्म हुआ, तो यहूद कहने लगे कि देखो अभी तो इन्होंने हमारे किबले की तरफ नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, कल उठ करके हमारी किताब तौरात को भी मानेंगे और कल उठ करके हमारे नबी हज़रत मोहम्मद को भी मानेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनका तज़किर आगे वाली आयत के अंदर में जिक्र फरमाया। और चूँकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते थे कि किबला बैतुल मक़दिस से बदल कर काबतुल्लाह की तरफ हो जाए, मक्का मुकर्रमा की तरफ हो जाए, किबले की तरफ हो जाए, ये चाहते थे। और बार बार आसमान की तरफ अपनी निगाहों को भी उठाते थे कि कहीं हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए
اور تحویل قبلہ کا حکم لے کر کے آئے، اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے والی آیات یعنی دوسرے پارے کے اندر میں کی ہے۔